بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڈز مارل سٹوریز۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے پچھتاوا۔ یوں تو باغ میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول تھے، لیکن باغ کے ایک کونے میں گلاب کے پھول کے پاس ایک بلبل روزانہ آ بیٹھتی اور نغمہ سناتا۔ پھول بھی اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھتا۔ باغ میں ان دونوں کی دوستی پر سب پھول، تتلیوں اور پرندوں کو رشک تھا، لیکن ایک تتلی کو یہ بات ناپسند تھی۔ اسے ان دونوں کی دوستی کو دیکھ کر حسد ہوتا، یعنی جلن ہوتی۔ ایک دن صبح جب مالی پودوں کو پانی دینے آیا تو اس کے ساتھ اس کا کم عمر بیٹا بھی تھا۔ تتلی کو ایک ترکیب سوجھی اور وہ مالی کے بیٹے کے سامنے اڑنے لگی۔ مالی کے بیٹے نے تتلی کو پکڑنا چاہا۔ تتلی اس کے آگے آگے اڑتی ہوئی اسے وہاں تک لے آئی جہاں بلبل پھول کے پاس ایک شاخ پر بیٹھی نغمہ گا رہی تھی اور اس کا دھیان پھول کی طرف تھا۔ مالی کے بیٹے کی نظر جب بلبل پر پڑی تو اس نے تتلی کا پیچھا چھوڑ کر دبے پاؤں بلبل کو پکڑ لیا اور گھر لے جا کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور صحن میں لگے نیم کے پیڑ کے ساتھ پنجرے کو لٹکا دیا۔ آج تتلی تو بہت خوش تھی، لیکن پھول مرجھا سا گیا۔ وہ بلبل کے جانے سے اداس یعنی غمگین ہو گیا۔ دوسرے دن تتلی اڑتی ہوئی باغ کی دیوار کی دوسری جانب مالی کے گھر جا نکلی۔ اس نے دیکھا بلبل پنجرے میں بند اداس بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلبل کو یوں پنجرے میں بند اداس دیکھ کر تتلی کو بہت دکھ ہوا اور سوچنے لگی، یہ میں نے کیا کیا اور اب بلبل کو کیسے آزاد کرواؤں۔ رات ہوئی تو تتلی قریب والی پہاڑی پہ گئی جہاں ایک چکوری چاند کو پکڑنے کی کوشش میں آسمان کی طرف اڑتی اور پھر مایوس ہو کر نیچے آ جاتی۔ جب چکوری تھک کر بیٹھ گئی تو تتلی نے چکوری کو سارا قصہ کہانی سنایا اور کہنے لگی، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو اور اپنے پنجوں کی مدد سے پنجرے کا دروازہ کھول دو۔ چکوری بولی، میں ایسا کیوں کروں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تتلی نے کہا، تم بلبل کو آزاد کروا سکتی ہو، شاید اس نیکی کے بدلے تم کبھی چاند تک پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر چکوری نے تتلی کی بات مان لی۔ تتلی اسے اپنے ساتھ بلبل کے پنجرے تک لے آئی۔ چکوری نے اپنے پنجوں سے پنجرے کے دروازے کی کنڈی کھولی۔ بلبل دروازے کے ساتھ مردہ حالت میں پڑی تھی۔ چکوری نے بلبل کو اپنے پنجوں میں اٹھایا اور تتلی کے ہمراہ لے جا کر پھول کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ پھول مرجھا چکا تھا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، پھول کی ایک پتی زمین پر بکھر گئی۔ تتلی اپنے کیے پر بہت پچھتائی اور بیٹھ کر رونے لگی۔